السلام نے کیا کہا؟ یا قومی لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح. اے میری قوم، تو اچھا اس قوم کو بھی واقعات معلوم تھے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اے میری قوم، ایسا نہ ہو کہ جو عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا جس کا تمہیں پتہ ہے، یا جو عذاب قوم ہود پر آیا، یا جو عذاب قوم صالح پر آیا، ایسا نہ ہو کہ وہی تم پر بھی آ جائے. اور یہ بھی کہنے لگے وما قوم لوط منکم ببعید، لوط علیہ السلام کی قوم تو بہت قریب ہے تم سے، جا کے دیکھ لو ان کے حالات، وہ تو ابھی ماضی کا قریب کا قصہ ہے. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اے میری قوم، اعتراضات چھوڑ دو، استغفروا ربکم، رب سے توبہ استغفار کرو. دیکھو وہ لوگ استغفار کا مطلب سمجھتے تھے، ہم لوگ استغفار کا مطلب نہیں سمجھتے. جب شعیب علیہ السلام نے کہا استغفار کرو تو ایسا تو ان کے لیے تو بڑا آسان تھا، ایک تسبیح استغفار کی صبح پڑھ لیتے، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیتے. کہتے اتنی سی بات ہے تو ہمیں تو نماز پہ ویسی کوئی اعتراض نہیں، تو استغفار کی ایک تسبیح پہ کیا اعتراض ہوگا. وہ سمجھتے تھے کہ استغفار کا مطلب ہے گناہ سے توبہ، جو ڈنڈی مار رہے ہیں یہ چھوڑیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، بہت سی چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں. بھائی لوگ چینی کو روتے ہیں، یہ شارٹ ہو گئی، وہ شارٹ ہو گئی، وہ بھائی بہت ساری چیزیں شارٹ ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، شارٹ چل رہی ہے. استغفار استغفر اللہ، ڈرامہ دیکھ کے بھی استغفار ہو رہا ہے، ہائے ہائے کیسا ہو گیا، کیسی ہیروئن ہے، توبہ توبہ، ٹھیک ہے نا کیسا ہیرو ہے، اتنا گندا گانا، توبہ توبہ استغفر اللہ. تو یہ استغفار چل رہا ہے آج کل. تو استغفار کا مطلب وہ لوگ بولو بھائی سمجھتے. وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک بس میں جا رہے تھے، سب ایک بس میں جا رہے تھے، ذرا دیندار تھے وہ، تو سب نے تہیہ کیا بھائی اگر کوئی لڑکی خاتون واتون نظر آ گئے نا تو استغفار پڑھنا بھائی، ٹھیک ہے نا، کیا کرنا ہے تاکہ نظریں نیچی کر لیں، توبہ استغفار. تو جیسے ہی ایک نے پڑھا نا استغفار استغفر اللہ، تو سب نے کہا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے سب نے کیا کہا، وہ لاشعوری طور پر نکل گیا نا کہ چلو استغفار کریں گے لیکن ذرا دیکھ تو لیں. بولے بتا یار کہاں ہے کہاں، تو وہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے بعض دفعہ. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب ان ربی رحیم ودود. ایک جگہ فرمایا رحیم بھی ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے. ودود محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت محبت کرے گا تم سے، بہت زیادہ محبت، اتنی محبت کہ اس کے لیے تم نے گناہ چھوڑ دیا بھائی، بہت محبت کرے گا. تو ظاہر ہے اللہ جب محبت کرتا ہے تو ہماری طرح نہیں ہے کہ بہت محبت ہے بس ہے تو بھائی یہ پیسے دو، اتنی محبت ہے تو ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی دوست پریشانی میں آئے آپ کے پاس، بہت پریشان تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ آپ اس سے کہہ رہے یار مجھے تمہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی یہ پیسے بھی مانگ لے گا مجھ سے، کہہ رہے یار مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایکچولی میں بتا نہیں سکتا بہت محبت ہے. وہ بڑا خوش ہو گیا بھائی اب تو ٹھیک ہے بھائی. تو کہہ رہے یار مجھے نا 100 روپے کی ضرورت ہے. اب آپ کہہ رہے یار یہ کیسے موقع پہ میں نے اظہار کر دیا محبت کا، ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگوں کی محبت کیسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے. اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا پیسے مانگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یار محبت کچھ نہیں ہوتا. مفتی صاحب نے بیان کیا تھا لویریا پر، وہ جا کے سن لینا، پھر ایسا کہیں گے ہم. تو اللہ جب کہہ رہا ہے نا کہ استغفار کرو گے تو میں کیا کروں گا، ودود بے پناہ محبت کروں گا، بے پناہ محبت. اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نوازے گا، بہت بہت نوازے گا، رزق کی فراوانی کر دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، دل میں سکون ڈال دے گا. اگر پریشانی بھی آئے گی تو درجات کو بلند کرنے کے لیے، جیسے یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی، جیسے یوسف علیہ السلام پر پریشانی آئی تاکہ مصر کا بادشاہ بنا دوں، پھر وہ پریشان کرنے کے لیے پریشان نہیں کرے گا، وہ پریشان کرے گا خوشی دینے کے لیے. آپ حیران ہو کہ خوشی دینے کے لیے بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بوڑھی عورتیں جنت میں کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں. ارے بھائی نبی کے منہ سے ایک عورت سن لے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، اس پہ کیا گزرے گی؟ اس کا مطلب جہنم کا ٹھپا لگ گیا، اسٹیمپ لگ گئی. اتنی پریشان، خود سوچو کہ جن صحابہ کو جنت پر ایسا یقین تھا جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھی. حضرت علی کی ایک روایت ہے کہ میں اگر جنت کو اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. تو جن لوگوں کا ایمان ایسا ہو نبی پر، ایک ایک بات پر وہ نبی کے منہ سے سن لیں کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی تو اس پہ قیامت نہیں آ گئی ہوگی. رونے لگی، پریشان ہو گئی. کچھ دیر میں نبی نے فرمایا کہ جاؤ گی جوان ہو کے. اس کنڈیشن میں اب یہاں ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ بھئی ایسا مذاق کرنا جس سے تکلیف ہو، کسی مسلمان کو تکلیف دینا تو جائز نہیں ہے، تو نبی کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ اتنی تکلیف میں ڈال دیا بیچاری کو.
تو اس کا جواب یہی ہے کہ بعض دفعہ تکلیف کسی بہت بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہوتی ہے. نہیں آئی بات؟ اگر پہلے تکلیف میں نہ ڈالا جاتا تو بعد میں جو اس کو راحت ہوئی ہے نا وہ راحت نہ ہوتی, وہ خوشی نہ ہوتی. اس خوشی تک پہنچانے کے لیے پہلے تھوڑا سا تنگ کرنا ضروری ہے, ورنہ وہ خوشی نہ ہوتی. تو اللہ بھی اگر اپنے نیک بندوں کو پریشان کرتے ہیں تو وہ پریشانی کسی بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے, پیش خیمہ ہوتی. پھر اس میں تسلیاں بھی ملتی رہتی ہیں ان کو. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, فرشتے ان کے دلوں پہ نازل ہو کے خوشخبریاں دیتے ہیں کہ غم نہ کرو, خوف نہ کرو, بس یہ پریشانیاں دور ہونے والی ہیں, جنت کی نعمتیں ہیں. بعض دفعہ تو دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی مل جاتی ہے. تو اب وہ اچھا یہ بات مسئلہ ذہن میں رکھو کہ اللہ ودود ہے, محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے بے پناہ, رحیم ہے, غفور ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی ہے. نہ 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 نہ, گناہگاروں کے لیے نہیں ہے. جو گناہ سے توبہ کرنے والے ہوں ان کے لیے. ہمارے ہاں بعض خطیب اللہ کی رحمت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ گناہگار سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, حالانکہ وہ کبیرہ علانیہ گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے. وہ آدمی گناہوں سے اللہ کبھی بھی محبت نہیں کرتے, تو گناہگار سے کیسے محبت کریں گے؟ جو گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگ جائے, بے شک نہ چھوٹے ہوں لیکن بچنا چاہتا ہے, اس سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں. علماء لکھتے ہیں گناہ نہ بھی چھوٹے ہوں لیکن چھوڑنا چاہ رہا ہے, لائن پہ آنا چاہ رہا ہے, تو اللہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں. اس کے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں, اسباب کے آ جائے. جو نہیں چاہتا اس سے اللہ محبت نہیں کرتے. اللہ اس کے لیے غفور اور رحیم نہیں ہے. الا یہ کہ قانون یہ ہے, اللہ اپنی رحمت سے کسی کو بخش دے تو ایک الگ بات ہے, قانون یہ نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ وہ کیا ہے, عزیز ذو انتقام, غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون, جو گناہ کر رہے ہیں عنقریب پتہ چلے گا, عنقریب پکڑے جاؤ گے, عنقریب ٹھکائی لگے گی. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ایسے باتیں کی جاتی ہیں. آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں اس طریقے سے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمتعوا, مزے اڑاؤ مزے, ان مصیرکم الی النار, آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میں سب سے زیادہ غیرت مند اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. اور اللہ کی غیرت کو اس وقت جوش آتا ہے جب کوئی اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے. یہ کون چیخ رہا ہے بھائی؟ ان کو سنبھالیں بچوں کو باہر, کیا ہو رہا ہے؟ یہ پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ نہیں رہے ان کو. تو اللہ کو غیرت کس وقت آتی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتے ہیں. اللہ کھلا رہا ہے, اللہ پلا رہا ہے, پھر آپ ناجائز کی طرف جا رہے ہو. تو حدیث میں یہ نہیں آتا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کو اس بھی محبت کا بڑا جوش آتا ہے. نہ, پھر اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ کی صفت انتقام جوش میں آتی ہے. اس لیے بھائی گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرا کرو, اللہ کی رحمت کی امیدیں گناہ کرتے ہوئے نہ لگایا کرو. ایسا نہ ہو کرنے کے دوران کوئی چھت گر جائے, زمین پھٹ جائے. بنی اسرائیل نے گناہ کیا تھا نا, ہفتے کے دن اللہ نے منع کیا شکار مت کرو, انہوں نے کر لیا, تو کیا اللہ بڑا غفور رحیم, اللہ نے معاف کر دیا فوراً. رات کو سوئے ہیں تو صبح کیا ہوا ہے, بندر اور سور جیسی شکلیں بنی ہوئی تھی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو گناہ سے بچنا چاہو گے تو اللہ کی رحمتیں ہیں, اللہ کی محبتیں ہیں. گناہ سے بچنے کا ارادہ نہیں کرتے تو پھر جہنم ہے, پھر جنت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ یہ باتیں کہتے ہوئے مجھے بھی ڈر لگتا ہے. کیا فرمائے نیز یہ کہ صرف زبانی استغفار پڑھنے کا فائدہ ہے یا نہیں؟ سیف اللہ کوہاٹ سے. دیکھیں استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا. تو جب بھی کوئی شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے تو اس کو استغفار کہا جائے گا. اور توبہ ایک شرعی حکم ہے, جب تک اور اس کے کچھ ارکان ہیں, جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے تو اس عمل کو توبہ نہیں کہا جائے گا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے جس 3 کام اگر آپ کر لیں تو وہ تینوں کاموں کا مجموعہ توبہ کہلاتا ہے. سب سے پہلے جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں آپ. نمبر 2 کہ آپ کو جو ماضی میں آپ گناہ کر چکے ہیں اس پر آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتا. اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ آئندہ عزم کریں کہ یہ گناہ آپ نہیں کریں گے, یہ اللہ سے ایگریمنٹ کریں, معاہدہ کریں دل سے کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا. تو جب یہ 3 ارکان پائے جائیں گے تو اس عمل کو توبہ کہا جائے گا, جو ایک شرعی حکم ہے, اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس گناہ کو معاف کروں گا چاہے ہزاروں مرتبہ کیا ہو وہ گناہ. لیکن جو بھی شخص بھی توبہ کرے گا, ماضی پر ندامت فی الحال اس کو چھوڑ دے, آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے, تو یہ عمل توبہ کہلاتا ہے. جب توبہ کرے گا تو استغفار کا سادہ مطلب ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا. تو ظاہر ہے جب استغفار گویا توبہ کا جو ہے ایک حصہ ہے,
کہ 3 شرطیں تھیں نا کہ آئندہ نہ کرے اور ماضی پر اس کو ندامت ہو اور اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے. تو ان 3 ارکان کے ساتھ جب وہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اس معافی مانگنے کے عمل کو استغفار کہا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار حقیقی معنی میں جب مؤثر ہے جب اس کے ساتھ توبہ بھی ہو. تو استغفار زبان کا ایک عمل ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرنا، جبکہ توبہ صرف زبان کا عمل نہیں ہے بلکہ آپ کی باڈی کا ایک عمل ہے اور آپ کی سوچ کا ایک عمل ہے. سوچ کیا ہے کہ ماضی میں آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ نہ کرتا، یہ آپ دماغ سے سوچ رہے ہیں، اس وقت اس کام کو چھوڑ دے، یہ بھی یہ آپ کے جسم کا ایک عمل ہے. اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے ایگریمنٹ کریں، تو یہ ایگریمنٹ زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے. تو یہ، اور جبکہ استغفار زبان کا ایک عمل ہے، معافی مانگنا، کسی سے ایکسکیوز کر لینا، جب ہم نارملی بھی لوگوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں نا. تو اس لیے استغفار اگر توبہ کے طریق پر ہوگا تو اس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں معاف کروں گا، اور اگر توبہ کے طریق پر نہیں ہے تو پھر وہ ایک استغفار ہے. تو اللہ اگر کسی کو معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، معاف نہ کرے تو استغفار کا بہرحال پھر بھی فائدہ ہوتا ہے. کم از کم آپ ایک معذرت تو کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، ایک دعا تو مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے ان جرموں کو اور میرے ان گناہوں کو معاف کر دے. یجرمن ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم اعتراضات چھوڑ دو، استغفروا ربکم، رب سے توبہ استغفار کرو. دیکھو وہ لوگ استغفار کا مطلب سمجھتے تھے، ہم لوگ استغفار کا مطلب نہیں سمجھتے. جب شعیب علیہ السلام نے کہا استغفار کرو تو ان کے لیے تو بڑا آسان تھا، ایک تسبیح استغفار کے صبح پڑھ لیتے، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیتے. کہتے اتنی سی بات ہے تو ہمیں تو نماز پہ ویسی کوئی اعتراض نہیں، تو استغفار کی ایک تسبیح پہ کیا اعتراض ہوگا. وہ سمجھتے تھے کہ استغفار کا مطلب ہے گناہ سے توبہ، جو ڈنڈی مار رہے ہیں یہ چھوڑیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، بہت سی چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں. بھائی لوگ چینی کو روتے ہیں، یہ شارٹ ہو گئی، وہ شارٹ ہو گئی، وہ بھائی بہت ساری چیزیں شارٹ ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، شارٹ چل رہی ہے. استغفار استغفر اللہ، ڈرامہ دیکھ کے بھی استغفار ہو رہا ہے، ہائے ہائے کیسا ہو گیا، کیسی ہیروئن ہے، توبہ توبہ، ٹھیک ہے نا، کیسا ہیرو ہے، اتنا گندا گانا، توبہ توبہ استغفر اللہ. تو یہ استغفار چل رہا ہے آج کل. تو استغفار کا مطلب وہ لوگ بولو بھائی سمجھتے. وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک بس میں جا رہے تھے، سب ایک بس میں جا رہے تھے، ذرا دیندار تھے وہ، تو سب نے تہیہ کیا بھائی اگر کوئی لڑکی خاتون واتون نظر آ گئے نا تو استغفار پڑھنا بھائی، ٹھیک ہے نا. کیا کرنا ہے تاکہ نظریں نیچی کر لیں، توبہ استغفار. تو جیسے ہی ایک نے پڑھا نا استغفار استغفر اللہ، تو سب نے کہا کہاں ہے سب نے کیا کہا، وہ لاشعوری طور پر نکل گیا نا کہ چلو استغفار کریں گے لیکن ذرا دیکھ تو لیں. بولے بتا یار کہاں. تو وہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے بعض دفعہ. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب ان ربی رحیم ودود. ایک جگہ فرمایا رحیم بھی ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے. ودود محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت محبت کرے گا تم سے، بہت زیادہ محبت، اتنی محبت کہ اس تک ہم نے پڑھ لیا ہے. آج ہم پڑھیں گے انا اعطینا کل کوثر، سورہ کوثر. اس کے بعد اگلی سورت سورہ ماعون ارأیت الذی یکذب بالدین. سورہ کوثر کو بھی ہم پہلے گرامر کے لحاظ سے حل کریں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. انا جو ہے، انا یہ اصل میں پہلے انا الگ لفظ ہے. انا کا معنی کیا ہے، فوراً بولا کریں بھائی. انا کا معنی، لائیو سیشن والوں سے جو سوال پوچھو نا ایک دم جوابات کی بھرمار آتی ہے، اور جو واقعتاً لائیو ہیں، جو بالکل زندہ سامنے نظر آ رہے ہیں، وہ جواب دینے میں سستی کرتے ہیں. تو آپ لوگ تو ان سے بھی زیادہ لائیو ہیں نا. انا بولیں شاباش. انا بے شک، یقیناً. اور نا کسے کہتے ہیں، میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو. نعبدو کا، نعبدہو، نعبدہما، نعبدہم، نعبدکا، نعبدکما، نعبدکم، نعبدکی، نعبدکما، نعبدکنہ، نعبدنی، نعبدنا. یہی پروناؤن جب الگ ہو جائے گا، نعبدو سے پہلے آ جائے گا تو کیا بن جائے گا، نعبدو کا بن جائے گا ایاکا، ایاکما، ایاکم. ایسے ہی بتایا تھا نا، ایا نا ہم. تو چونکہ یہ ساتھ ملا ہوا آ رہا ہے اس لیے ایا نا نہیں ہے بلکہ صرف نا ہے. اس کا معنی کیا ہے، ہم. تو اصل میں تھا انا نا، بے شک ہم. صحیح ہے.
اصل میں یہ لفظ یوں تھا، انا نا بے شک ہم، لیکن عرب لوگ نا کو دونوں طرح سے پڑھتے ہیں، انا نا بھی پڑھتے ہیں اور ایک نون کو غائب کر کے انا بھی پڑھتے ہیں، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نا سے بن گیا انا۔ بھائی ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے، شارٹ میں الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے انگلینڈ کی عربی میں انگلش میں کیا ہے، آئی وانٹ ٹو گو، امریکن نے اس کو کیا کر دیا، آئی وانا گو، تو مخفف بنا دیا نا انہوں نے، آئی وانا گو، تو وہ اتنی لمبی چوڑی کہہ رہے ہیں وانٹ ٹو گو، کون کرے اتنی محنت؟ تو عرب کیا کرتے تھے، نا کو انا بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی سے وہ زبان جو عرب میں بولی جاتی تھی اس وقت، تو ان الفاظ کی اور ان محاوروں کی قرآن نے رعایت کی ہے جو عرب کا تکلم تھا، تو اس لیے قرآن میں کیا آیا، انا، ٹھیک ہے؟ وہ کدھر ہے بھائی، یہ ہو گیا انا کا مسئلہ حل۔ اب اگلا لفظ ہے اعطینا، اگلا لفظ ہے اعطینا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کچھ ورب ایسے ہیں، کچھ مصدر ایسے ہیں جو اکرام کے وزن پر آتے ہیں، اس کی مثال بھی دی تھی بہت سارے الفاظ، جیسے اب آپ جلدی جلدی بتائیں، اکرام، انعام، میں آپ لوگ سے اسے پوچھتا ہوں تاکہ یاد ہو جائیں آپ کو، انعام اور اقرار اور الزام، انکار، صحیح ہے نا؟ اسی میں ایک آتا ہے اعطاء، اس کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا، اس کی میننگز کیا ہیں، اعطاء، عطا کرنا، عطا کہتے ہیں نا عطیے کو، عطا، اعطاء۔ اکرام کا میں نے بتایا تھا پاسٹ کیا ہوگا، اکرما، ضربہ کی طرح ہے لیکن چونکہ شروع میں یہ حمزہ آ رہا ہے نا تو یہ حمزہ اسی طرح شروع میں آئے گا، کیا ہوگا، اکرما، اکرما، کیا ہوگا، اکرما۔ اب اس کی گردان ایسے چلے گی، اکرما، اکرما، اکرمو، اکرمت، اکرمتا، یعنی جیسے ضربہ ہے بالکل ویسے ہی رہے گا آخر سے، شروع میں بس تھوڑی سی تبدیلی ہوگی اس کے۔ ضربہ کے بعد کیا تھا، ضربا، الف لگا دیا نا، اکرما کے آخر میں بھی آپ الف لگا دیں، ضربو، واو لگ گیا آخر میں، اس کے آخر میں بھی واو لگا دیں۔ آخری صیغہ کیا تھا، ضربنا، ضربنا کا مطلب کیا ہے، مارا ہم سب نے، تو اکرما کے آخر میں لگا دیں گے اکرمنا، ضربنا، با ساکن ہے یہاں میم ساکن ہو جائے گا، اور آخر میں نا تھی، جیسے میں بتا دیتا ہوں لکھ کے، ضربہ میں آخری صیغہ تھا ضربنا، عبدنا، یہی پڑھا تھا نا آپ نے، رحمنا، کیا خیال ہے، یہی پڑھا تھا نا، تین صیغے تھے نا، ضربنا، عبد، رحم کی گردان بھی یاد کی آپ لوگوں نے، ضرب کی بھی، فعلنا، ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں فعلنا، فعل سے اگر ہم کریں، صحیح ہے، فعلنا۔ تو اکرما سے کیا ہوگا، اکرمنا، اکرمنا۔ اچھا، یہ جو اعطاء ان کا صیغہ ہے، ہم کہتے ہیں نا اعطاء، یہ اصل میں تھا اعطایون، بلکہ آپ اس کو اعطایون ہی سمجھیں، پھر زیادہ گڑبڑ میں نہ چلے ہیں۔ کیا تھا یہ، اعطایون، عطا کرنا، لیکن اعطایون میں یا آ رہا ہے حروف گڑبڑی۔ کل کسی سے میں نے پوچھا یہ کون سا حرف ہے، تو لائیو سیشن میں کوئی خاتون تھی یا پتہ نہیں کوئی مرد تھے، انہوں نے گڑبڑی ایسے لکھا، گڑ پتہ نہیں کچھ اس طرح کا، گڑ با، میں نے کہا یہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو گئی ہے، اتنا گڑبڑی نہیں ہے۔ اردو کے بعض الفاظ لکھنا مشکل ہوتے ہیں، جیسے وہ مشہور ہے نا، پولیس والے کو نے روکا کسی کو تو اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، کاغذات نہیں ہے، نام کیا، اس نے کہا مستنصر حسین تارڑ۔ اب وہ مستنصر میں سین بی کا بھی شوشہ، تا کا بھی، نون کا بھی، صاد کا الگ سے، تو وہ بیچارے سے کافی دیر پولیس والے نے لکھنے کی کوشش کی مگر نہیں لکھ پایا، پھر اگلے دن کسی سے لکھوا کے لایا، پھر روکا کہ آپ کا نام کیا ہے، اس نے کہا جی مستنصر حسین تارڑ۔ اچھا جی، یہ تو میں پہلے سے لکھوا کے لایا ہوں، چالان کاٹ رہا تھا، والد کا نام بتا، اس نے کہا متزلزل حسین تارڑ۔ اس نے کہا جاؤ یار تمہاری قسمت میں چالان ہے ہی نہیں۔ اچھا خیر، اعطایون کا معنی عطا کرنا، یا حروف علت میں سے آ رہا ہے اس لیے اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں، اعطایون مشکل لگتا ہے عربوں کو تو اعطاءن کر دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ لیکن جب یہ ماضی میں آئے گا نا تو پھر یہ لفظ یا واپس آ جائے گی اصل حالت میں، تو اکرما سے ہوگا اعطایا۔ اب میں اس کی جلدی سے چھوٹی سی گردان لکھ دیتا ہوں آپ کو، یہ اس کو یاد نہ کرنا، آپ گردان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دماغ پہ خامخواہ کا بوجھ نہ ڈالیں، کیونکہ جو چیزیں یاد کرنے کی ہیں پھر وہ نہیں یاد ہوں گی آپ سے، اس لیے اس کو صرف سمجھنے کے لیے لکھوا رہا ہوں، نوٹ کر لیں اپنی کاپی میں، اس سے زیادہ نہ کریں آپ۔ اعطایا جیسے اکرما، یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہو گیا، کیا ہو گیا، اعطایا۔ اب یہ یا آ رہی ہے نا، اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، اعطا، اعطا۔ قرآن میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے،
تو حضرت موسیٰ نے کہا الذی اعطا کل شیء خلقہ، وہ رب ہے اعطا جس نے عطا کیا کل شیء ہر چیز کو، خلقہ اس کی تخلیق، یعنی ہر چیز کو جو جس سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے نا یہ اس نے دی ہے. ثم پھر اس نے کیا کیا، ہدا، یہ بھی اصل میں ہدایا تھا ضربہ کی طرح، پھر اس نے اس کو سیدھے راستے پہ چلا دیا، یعنی ہر چیز کو اس کی فطرت پہ ڈھالا اور پھر اس کی نیچر پہ چلا دیا. اعطایا اعطا، ٹھیک ہے. اب جب یہ جائے گا، میں اس کی گردان لکھ دیتا ہوں آپ لوگ کو. اعطایا، اعطاؤ اصل میں تھا اعطیو، اکرمو کی طرح، پھر یہ حروف گڑبڑی نے آتاؤ بنا دیا اس کو، آتیو مشکل تھا انہوں نے آتاؤ کر دیا، تو اس کو پڑھتے ہیں آتاؤ. یہ الف لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا. آتا آتا آتاؤ، اعطیت سے بن جاتا ہے اعطت، یہ اصل میں تھا اعطیت اکرمت، لیکن وہی حروف گڑبڑی غائب ہو گیا. اعطت، اعطیتا، اعطیتا، عطا کیا ان دو عورتوں نے. جی یا کو الف سے بدلیں گے پہلے والے میں، صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ لکھا ایسے جاتا ہے لیکن یوں کھڑا زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یہ یا لکھی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اصل میں یا تھی یہاں پہ. آتا آتیا آتو آتت اعطیتا اعطینا، عطا کیا ان سب عورتوں نے. اعطیتا، اعطیتما، کچھ آپ لوگ بھی بول دیا کریں اپنے منہ سے، خوشی ہوگی. اعطیتم، اعطیتی، اعطیتما، اعطیتن، ٹھیک ہے. دو صیغے رہ گئے، جہاں جگہ رہ گئی یہاں لکھ رہا ہوں. اعطیتو، اعطینا، یہ لاسٹ ہے 13 اور 14واں صیغہ یہ ہے. یہ ذرا بھائی اس کو ہیلو، اس کو تھوڑا سا یہ گردان کو فوکس کرے، ٹھیک ہے. آ گیا سمجھ میں؟ صحیح ہے. اب دیکھیں یہ کیا کون سا صیغہ ہے آخری، اعطینا، عطا کیا ہم نے، ٹھیک ہے نا. اس کو پھر جس نے اتارنا ہو تو وہ اس میں دیکھ کے اتار لے. کس میں دیکھ کے اتار لے؟ ویڈیو لیکچر میں دیکھ کے اتار لیں. یہ بھی بتانا پڑتا ہے، ویڈیو لیکچر میں پاز کا بٹن دبا کے روک لیں پھر اتار لیں. اس سے زیادہ کیا وضاحت کی جا سکتی ہے بھائی. انا، بے شک ہم نے، اعطینا، عطا کیا ہم نے، کا آپ، عطا کیا ہم نے آپ کو. کا مطلب تو پتہ ہے نا، الکوثر. کیا عطا کیا ہم نے آپ کو؟ کوثر عطا کی. بے شک عطا کی ہم نے آپ کو کوثر. فا کا معنی تو یا پھر. صلی، صلی کیا ہے؟ آپ کو میں نے ایک مصدر بتایا تھا تسبیح. میں نے کہا تھا اس وزن پر بہت سارے ورب آتے ہیں، جیسے تسبیح، نمبر 2 تعلیم، ترقیم، تکبیر اور ترتیب، اور بولے تنقید، کسی پہ تقلید، کسی کی تقلید کرنا، تعبیر، تعبیر بتانا. بتایا تھا نا میں نے. اس کے بارے میں نے یہ بھی بتایا تھا جو مصدر اس وزن پر ہوگا اس کا ماضی تسبیح ہے نا تو سبحا، یہ اس کا ضربہ ہے. جیسے اکرما میں تھوڑی چینجنگ تھی نا، اکرما تھا ضربہ، تو یہ ان کا ضربہ کیا ہوگا؟ اس کا فعلہ کیا ہوگا؟ سبحا. اور اس کا یفعل ہوگا یسبحو. اس کا یفعل کیا ہوگا؟ یسبحو. یہ پچھلے سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں. یسبحو، سوری پیش، یسبحو. سبحا تسبیح کی اس ایک نے ماضی میں، یسبحو تسبیح کرتا ہے. اچھا دیکھیں یہاں تا سین با یا ہا، اگر یہ ہا کے بجائے حروف گڑبڑی میں سے کوئی لفظ یہاں آ جائے تو یہ مصدر کی شکل بھی بگڑ جاتی ہے. صحیح ہے. جیسے یہ تسبیح ہے، اگر یہ ہوتا تسلیون، صاد لام اور واو، صلات. صلات میں کون کون سا لفظ آتا ہے؟ صاد لام اور واو، یہ حروف اصلیہ ہیں لفظ صلات کے. صلات اس کے حروف اصلی ہیں صاد لام اور واو، یہ تا زائد ہے. تو صاد لام اور واو یہ جب اس شکل میں آتا ہے تو کیا بن جائے گا؟ تسلیون. کیا بنے گا؟ تسلیون، تسبیحن کی طرح. کیا بن جائے گا؟ تسلیون. ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا یہ جو ہے تسلیون، اب یہاں حروف گڑبڑی نے بہت ساری گڑبڑیں مچا دی ہیں. بعض دفعہ حروف گڑبڑی صرف ایک گڑبڑ کرتا ہے، بعض دفعہ بہت ساری چیزیں لے آتا ہے. یہ گڑبڑ ہو کے بن جاتا ہے تسلیہ، تسلیتن، یعنی ہے یہ تسبیحن سے ملتا جلتا لیکن بنتا کیا ہے؟ تسلیتن. اس میں تا بھی اضافی لگا دیتے ہیں، واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، اور تسلیون کو پڑھتے کیا ہیں؟ تسلیتن. اب اس سے ملتے جلتے اردو میں بھی الفاظ ہیں، جیسے تصفیہ. بھائی تصفیہ ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تصفیہ، تصفیہ یہ اصل میں کیا تھا؟ تصفیون، تسبیحن کی طرح، لیکن آخر میں حرف علت آ رہا ہے نا تو تسبیحن کو تسبیحتن بنا دیا اس نے. سمجھ رہے ہیں؟ تصفیہ ہونا چاہیے. اور ایک اور چیز ہے بھائی تصفیہ. ایک ہے تصفیہ فا سے، تصفیہ صفائے کو کہتے ہیں، اور ایک ہے تسویہ برابری کرنا. اور آپ بتائیں اس سے ملتے کچھ آپ بھی تو بتایا کریں.
اردو میں کوئی استعمال ہوتا ہو. تسمیہ، تسمیتن، سوری زیادہ ہی تے ہو گئی. تسمیتن، تسمیہ بسم اللہ پڑھنے کو کہتے ہیں تسمیہ. اصل میں تھا تسمیون، صحیح ہے نا؟ اصل میں کیا تھا؟ تسمیون. یہ بات ہو گئی کلیئر؟ سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، نہیں آئی تو اتنا گھبرانے کی بات نہیں ہے. جب بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آیا کریں تو ٹینشن ختم کرنے کا ایک فارمولہ ہے میرے پاس. میں طلبہ کو بتاتے رہتا ہوں جب سبق پڑھاتا ہوں جامعہ میں، تو ان کے بعد بتاتا ہوں کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ سوچ لیا کریں زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آئیں، تو ان میں ایک اور یہ بھی ڈال لو. تو جیسے اتنی ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں، اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی برین ہیمریج نہیں ہوا، دماغ خراب نہیں ہوا، ایک اور صحیح اس میں شامل کر لو. ساری چیزیں دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو سمجھ کے جائے. کچھ چیزیں قبر میں سمجھائی جاتی ہیں جا کے، کچھ قیامت کے دن سمجھائی جائیں گی، جو رہ جائیں گی وہ پھر جنت میں سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ. تو اب یہ سمجھ میں آ گیا صلاۃ کا جو لفظ ہے نا، صلاۃ، اس کا معنی یہ صلاۃ نماز کو کہتے ہیں. اس کا جو مصدر استعمال ہوتا ہے نا، یعنی مصدر ہونا چاہیے، وہ باب تفعیل ہے، تفعیل. اب آپ یہ دیکھیں تسبیح کا ماضی کیا تھا؟ سبح، اور مضارع کیا ہے؟ ابھی تو بتایا ہے یسبح. تو صلاۃ سے ماضی کیا ہوگا؟ بولیں یار، بڑی خوشی ہو جائے گی اگر آپ خود بول دیں. صلوا، پھر بن جائے گا صلا. اصل میں ہوگا صلوا، نماز پڑھی اسے شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں. اور مضارع ہوگا یصلیو، نماز پڑھتا ہے یا پڑھے گا وہ ایک شخص گزرے ہوئے آئندہ آنے والے زمانے میں. ٹھیک ہے. اب یہ حروف گڑبڑی آ گیا. اس نے دو گڑبڑی کری. نمبر ایک، واو کو یا سے بدل دیا. صلوا کو پڑھتے ہیں صلیا. عربوں کو مشکل لگتا ہے صلوا بولنا، صلوا عربوں کو بولنا مشکل، تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ صلیا. انہوں نے اس کو بنا دیا صلیا، اور اس کو بنا دیا یصلیو، یصلیو. یہاں بھی واو کو یا سے بدل دیا اور یہاں بھی واو کو یا سے، صلیا یصلیو. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ایک اور کام کیا. انہوں نے کہا یہ صلیا کیا ہے؟ صلا کر دو. جیسے قولا میں قالا کر دیا، صحیح ہے نا؟ ہدایا میں ہدا کر دیا. تو انہوں نے صلیا میں کیا کر دیا؟ صلا، کھڑا زبر لگا دیا یہاں پہ، صلا. ابھی آپ کو میں ایک بڑی دلچسپ بات بتانے والا ہوں، بڑا مزہ آئے گا آپ. صلو علی الحبیب سمجھانے والا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا گرین شرٹ صلو علی الحبیب، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ تو صلا، صلا کا معنی نماز پڑھی اسے ایک شخص نے. صلیا، نماز پڑھی ان دونوں نے. صلیو، جو صلو بن جاتا ہے پھر. صلو ہوتا ہے، ایک صلو ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے. صلو، نماز پڑھی ان سب نے گزرے ہوئے زمانے میں. ٹھیک ہے. صلت، اسے ایک عورت نے. صلتا، ان دو عورتوں نے، وغیرہ وغیرہ. یصلیو، اس کو پڑھ دیتے ہیں یصلی، کیونکہ یصلی کے بعد یو میں منہ گھمانا ان کو مشکل لگتا ہے. انہوں نے کیا کر دیا اس کو؟ یصلی. اب آپ ذرا دیکھیں یصلی، امر بنائیں گے ہم، اس سے بنائیں گے نا امر ہم، ماضی سے، ہے نا؟ انہوں نے جواب درست دیا، کہہ رہے ہیں ہاں ماضی سے بنائیں گے. اور امر کس سے بناتے ہیں بھائی؟ اس سے مضارع سے بناتے ہیں، ماضی سے نہیں بناتے ہیں. اور مضارع میں کس صیغے سے بنائیں گے؟ حاضر والے. تو یہ یصلی کو کیا کریں گے پہلے؟ تصلی، پڑھتا ہے یا پڑھے گا تو ایک آدمی. اچھا، صلا کا معنی نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، درود پڑھنا بھی ہوتا ہے. درود پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے اس کا معنی، درود پڑھنا بھی، دعا کرنا بھی ہوتا ہے. تو تصلی، پڑھتا ہے یا پڑھے گا تو ایک آدمی. اب اس سے امر بنائیں، تا گرائی ہم نے، صلی بن گیا. شروع میں حمزہ لائیں گے؟ نہیں لائیں گے، کیونکہ بعد میں آپ پچھلے لیکچر سنیں انشاءاللہ، پھر بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا آپ کے. یہ زبر پہلے سے موجود ہے. ہم نے کرتے کیا ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ آخر میں کو جزم دینا ہے نا ہم نے. اب یہاں جزم پہلے سے ہے تو ہم اس کو غائب کر دیں گے. جیسے پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے کیا تھا غائب. کہاں کیا تھا؟ اہدی. آپ لوگوں نے تو قسم اٹھائی بھی، ہم نے خود اپنے منہ سے کچھ پچھلا میں سے بتانا نہیں ہے. اہدی کیا تھا نا ہم نے. تو یہاں صلی میں کیا کر دیں گے؟ صلی. یہ سب مٹا دیتا ہوں. یہ بن گیا صلی کا معنی نماز پڑھو، اور اس کا معنی درود پڑھو بھی ہے. اب صلو علی الحبیب تک ہم نے پہنچنا ہے. اگرچہ ہمارے سبق کا حصہ نہیں ہے، لیکن اب صلو علی الحبیب آ گیا ہے تو ہم پہنچیں گے انشاءاللہ وہاں تک. صلی، صحیح ہے نا؟ تثنیہ دو کا صیغہ کیا آئے گا؟ صلی، صلی یا. تصلی تھا نا، تصلی یعنی، تصلی یعنی تھا، تو آخر سے نون ہٹا دیں، شروع سے تا ہٹا دیں، صلیہ. تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا صلیہ. درود پڑھو تم دونوں مرد. اور جمع کا بن جائے گا صلیو، صلیو. درود پڑھو تم سب، یا نماز پڑھو تم سب. اب یہ صلیو میں جو حروف گڑبڑی نے گڑبڑ کر کے اس کو صلو بنا دیا. عرب صلیو کو شارٹ میں کیا پڑھتے ہیں؟ صلو. اسی سے نکلا ہے صلو علی الحبیب.
اگرچہ ان کو پتہ نہیں ہے کیسے نکلا, اتنے پڑھے لکھے ہوتے تو پھر یہ بدعتیں نہیں کرتے. لیکن بہرحال یہ سلو کا مطلب سمجھ میں آ گیا. صلی یو میں منہ کو 2 دفعہ گھمانا پڑ رہا ہے نا, تو حروف گڑبڑی نے یہاں 2 گڑبڑے کر دیا. کہ وہ کیا کرتی کہ انہوں نے یہ یا کو بھی حذف کر دیا اور یہ جو پیش تھا ادھر لگا دیا. صلیو کو پڑھتے کیا ہے شارٹ میں صلو. اب دیکھیں پاس اس کا کیا تھا, ماضی, صلا, صلیا, صلیو, صلیو, یہ ماضی تھا. صلیو اس کو پڑھتے ہیں صلو, شارٹ میں پڑھتے ہیں صلو, اور اس کو پڑھتے ہیں شارٹ میں صلو. ٹھیک ہے, یہ ہے صلو, یہ ہے صلو. تو پتہ چلا صلو کا معنی درود پڑھا انہوں نے گزرے ہوئے زمانے میں. اسی زبر کو پیش کر دیں گے تو امر بن جائے گا, صلو پڑھو تم لوگ. یہ عربی میں بہت ہے, زبر زیر پیش سے پورے میننگز پورے ٹینس تبدیل ہوتے ہیں. یہ میں اس کی کئی مثالیں آپ کو دے چکا ہوں, اور بھی بہت مثالیں آپ نے جو گردانے پڑھی اسی میں بہت مثالیں آ جائیں گی, لیکن کیونکہ ہمارا ہدف یہ چیز نہیں ہے اس لیے میں اس کو زیادہ وہ نہیں کرتا. صلو, صلو. ان میں سے کچھ بھی اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہمارا اصل لفظ ہے صلی, بس یہ آنا چاہیے سمجھ میں, باقی یہ اضافی گرامر ہے. اصل میں سمجھ میں یہ لفظ آنا چاہیے صلی. یہ کہاں سے نکلا, تسلی سے. تا کو گرایا صلی بن گیا, یا کو گرایا صلی, فصلی. حل ہو گیا یہ لفظ ہے بھائی, فا صلی. پس صلی نماز پڑھو, ایک شخص کو خطاب ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. فصلی بس اے محمد نماز پڑھو آپ. لی ربی کا, لی کا معنی لیے, رب کا معنی رب, ربی کا تیرے رب کے لیے. فصلی لی ربی کا, نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے. واو کا معنی اور انحر, نہر کہتے ہیں اونٹ کو ذبح کرنا, نہر کرنا, اونٹ کے جو یہاں چاقو مارا جاتا ہے نا اس کو نہر کرنا. یہ کون سا صیغہ ہے, انحر بتا دیں یار بہت خوشی ہوگی بھائی. منت مان رہا ہوں میں کہ یار اگر کسی نے بتا دیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا. ابھی مانی نہیں ہے کہیں ہو نہ جائے. امر ہے, ارحم کی طرح ہے نا بھائی, رحیم یرحمو سے ارحم, تو نہر ینحرو سے نہرا ماضی آتا ہے, ینحرو مضارع. تو انحر, وہ انحر میں جب واو سے ملا دیا تو ونہر ملا کے پڑھتے ہیں اس کو. ونہر کا معنی قربانی کیجئے. انا بے شک, شانیہ, شانی کہتے ہیں بغض رکھنے والا, بغض رکھنے والا یعنی دشمن. انگلش میں اینیمی کہتے ہیں دشمن کو, اینیمی, دشمن. شانئن بغض رکھنے والا, اینیمی, اینیمل نہیں, اینیمی, دشمن, نفرت رکھنے والا آپ سے. انا بے شک, شانئہ کا, آپ کا دشمن, تمہارا دشمن, ہوا وہ ہے الابتر. ابتر کو سمجھیں, بس یہ آخری لفظ رہ گیا تو ہماری سورہ کوثر ختم گرامر کے لحاظ سے. بتر عربی میں کہتے ہیں, بتر کا معنی ہوتا ہے کاٹنا, اور عام طور پر یہ کسی جانور کی دم کاٹنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جانور کی دم کاٹنا, قطع الذنب, ذنب عربی میں دم کو کہتے ہیں, دم کاٹنا, بتر. ابتر, ابتر جانور پر اطلاق ہوگا تو اس جانور کو کہیں گے جس کی دم غائب ہو, اور انسان کو جب ابتر کہا جاتا ہے تو انسان کی دم تو ہوتی نہیں, مراد کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے. یعنی جب یہ مرے گا تو اس کے پیچھے رونے والا, اس کا تذکرہ کرنے والا, اس کا اچھا ذکر کرنے والا, اس کے کاروبار کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہے. کیا مطلب, ایسا شخص جس کی نسل ختم ہو گئی ہو, سمجھ رہے ہیں, جو خیر اور برکت سے محروم ہو, نسل جس کی نسل نہ چلے آگے, اس کے مرتے ہی اس کا ذکر اور تذکرہ ختم ہو جائے, تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے ابتر. ہم کہتے ہیں نا بھائی آپ کی حالت تو بہت ہی ابتر ہو گئی ہے. ابتر کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے خشک تھی اب تر ہو گئی ہے, یہ مطلب نہیں ہے. تراوٹ کو بھی کہتے ہیں نا, پہلے خشک تھی اب تر, یہ مطلب نہیں ہے. ابتر کا معنی بدترین. ناقص, ناقص کو بھی کہتے ہیں, جیسے جانور جس کی دم کٹ گئی ہو تو وہ ناقص جانور کہلاتا ہے کہ نہیں کہلاتا, تو ناقص کو بھی کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے نا کہ وطر ایک رکعت, صرف ایک رکعت پڑھنا جائز نہیں ہے, اس کی دلیل ایک حدیث ہے جس میں نبی, اس کی دلیل یعنی دوسرے دلائل میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البتیرہ, یہ بتیر بطر کا لفظ آیا یہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقص نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز کی ہمارے پاس جتنی مثالیں ملتی ہے 2 رکعت, کم از کم 2 رکعت ملتی ہے, تو 1 رکعت کے بعد سلام پھیر دینا کیا کہلائے گا, آدھی نماز جس کی تکمیل نہ ہو, تو وہ بھی اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں, جوابات وہ موضوع نہیں ہے, تو میں صرف یہ ابتر کا لفظ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. ابتر وہ شخص جس کی نسل ختم ہو چکی ہو, یا جس یعنی
جس کے آگے نسل میں برکت نہ ہو، خیر نہ ہو، اس میں اس کا تذکرہ ختم ہونے والا ہو، اس کو ابتر کہتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، میں جلدی سے اب اس کو سورت کو بھی مکمل کر دوں تاکہ یہ ہماری سورت کمپلیٹ ہو جائے۔ ترجمہ کر دیتا ہوں، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، فصلی پس آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کیجیے، انا بے شک شانئ کا آپ کا دشمن، هو الابتر وہی دم کٹا ہے، وہی اسی کی نسل ختم ہوگی، اسی کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا، وہی ناقص ہے، اس کا کوئی نام لینے والا ان کے بعد نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس صورت کا میں شان نزول بتا دیتا ہوں آپ کو، کچھ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے، یہ آپ کو تحریری شکل میں مل جائے گی، لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ مل گیا نا آپ لوگوں کو، کس کس کو ملا ہے؟ سب کو مل گیا؟ آپ کو نہیں ملا؟ نیٹ سے دیکھ لیں، مل جائے گا انشاءاللہ، کب سے بھیجا ہوا ہے۔ اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ قل یا ایھا الکافرون، ان صورتوں کے بھی آپ کو خلاصے سورہ اخلاص کا مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو بھی بتا رہا ہوں یہ بھی تحریری شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے دیے تھے، ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام ابراہیم۔ قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا۔ بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں، رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں، ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں، ان کی نسل بڑھاتی ہیں، اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی، وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے؟ بیٹا، کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، سوائے بلاول بھٹو کے۔ بلاول بھٹو کے بارے میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اسلامی تاریخ، غیر مسلموں کے ہاں تو ماں سے چلتا ہے جو نیچر کے خلاف ہے، لیکن اہل اسلام میں، اسلامی تاریخ میں سوائے بلاول بھٹو کے آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے نسب اور خاندان ماں سے چلتا ہو۔ بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان ان کا کیا کہلاتا ہے؟ قوم جو آخر میں لگتی ہے وہ بھٹو کہلاتی ہے، حالانکہ وہ بھٹو ان کی والدہ تھیں، ان کے والد محترم بھٹو نہیں۔ تو سیاست میں انہوں نے نسب ہی کو بگاڑ دیا اپنا، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سیاسی لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کے نسب کو بدل دیتے ہیں سیاست کے چکر میں، کیونکہ زرداری لگے گا تو ووٹ نہیں ملیں گے، ووٹ بھٹو کے نام کو کیش کرانا ہے۔ خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ عرب میں بے اولادی کو بھی معیوب سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے، اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں، لیکن ظاہر ہے نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو عاص ابن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا، وہ اور قریش، دیگر قریش، وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی نسل ختم، اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں، تو ریاض کون رکھے گا؟ اولاد ہی نہیں ہے، باپ دادا کے نام کون لے گا؟ اولاد تو ہے ہی نہیں، بیٹیاں ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طعنے سے تکلیف ہوتی تھی، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی، باقی اللہ نے آپ کو بیٹا کیوں نہیں دیا، یہ دیا تو اٹھا کیوں لیا، اس کی حکمت ایک اور مقام پہ بیان کی گئی ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں۔ لیکن بتایا گیا کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو خیر نہیں ملی، ابتر اسے کہتے ہیں جس کے نسل میں یا جس کو، کیونکہ جس کی اولاد نہیں ہے نا اس کو یہ سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا، وہ بڑھاپے میں خدمت کے لیے نہیں ہے، کاروبار سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے، دین کے مشن کو آگے لینے کے لیے، چلانے کے لیے نہیں ہوگا، اور تذکرہ نسل میں نہیں ہو سکے گا، تو یہ ساری بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو نبی کو تسلی دی گئی، انا اعطینا الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر، کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، بہت زیادہ بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں۔ کوثر سے نہر کوثر تو ہے، لیکن کوثر کا جو لغوی مطلب ہے، ڈکشنری میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں حوض کوثر کو نہیں کہتے، بلکہ کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر۔ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔